گرامی قدر میرے بزرگوں، محترم بھائیوں، گزشتہ ماہ مقدس ربیع الاول میں تقریباً تمام خطبات جمعۃ المبارکہ کے دوران میں آپ حضرات کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مختلف پہلوؤں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہا۔ آج اس سلسلہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید 10ویں پارے سے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات میں کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھے آپ تک درست بات عرض کرنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرما دے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 24 اور اس سے پہلی آیت نمبر 23 یہ تقریباً اپنے مضمون کے اعتبار سے مشترک آیتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی جل جلالہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہو، آپ ان سے فرماؤ کیا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اے ایماندار لوگو، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے اعزاء اقربا، رشتے ناتے، اور وہ مال تجارت جس کے گھاٹا پڑنے میں تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں۔ نمبر 2، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ، اور یہ ساری اشیاء، یہ سارے معاملات اگر تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اس بات کا کہ کہیں تم پر اللہ کا قہر نہ آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یہ سن لو اور کان کھول کے سن لو کہ اللہ کبھی فاسق قوم کو رہنمائی نہیں عطا فرماتا۔ آیت کا خلاصہ آسان ترین لفظوں میں وہ یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں رہتے ہوئے ہزاروں خونی رشتے ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ میل جول کی ہماری وابستگیاں،
کہیں سیاسی کہیں مذہبی، دنیا کے تعلقات کہیں تجارتی، یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہیں اور تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں تو پھر اللہ کے خیر کا انتظار کرو۔ بلا شبہ اس آیت سے آسان ترین نتیجہ اخذ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ سب سے زیادہ فائق اور سب سے زیادہ اولیت جس امر کو ہے وہ دنیا کے ہر معاملے کے مقابلے میں اللہ کی محبت اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق آپ کے بارے میں خود خدا تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اہل ایمان کے نزدیک اگر کوئی چیز یا شخصیت سب سے زیادہ قابل ترجیح اور مقدم ہے تو وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ کی پاک زیارت، اللہ سبحانہ سے محبت کا واحد اور ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ امت کے بہت بڑے محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لفظ محبت کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، المحبت هو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کیا ہے حضور سے، اللہ سے محبت کیا ہے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی اس کی دلیل ہے کہ جو آدمی دل سے ایمان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہی سچا محب ہے، وہی سچا دعوے دار ہے محبت کا۔ باقی کوئی شخص جو ہے اس میں 100 مرتبہ دعویٰ کرے مگر جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع نہیں نصیب ہے وہ دعوی محبت میں بھی صادق نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس پر میں آپ حضرات کی خدمت اس آیت کی پس منظر میں چند احادیث رسول اللہ علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عقیدت کا رشتہ ہر صاحب ایمان بالخصوص ہمیں اور ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ جس ایماندار میں 3 باتیں موجود ہوں، 3 باتیں، وہ شخص ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نمبر 1 کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ دنیا کے ہر تعلق سے اسے زیادہ عزیز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں باپ بیٹے کی محبت آڑے آ جائے اور وہ دین کے کسی مسئلے میں رکاوٹ بن جائے، اولاد کی محبت یا بیوی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ بن جائے، حضور کے حکم کی اتباع میں رکاوٹ بن جائے تو پھر یہ دعوی محبت غلط ہے۔ دنیا کے ہر تعلق سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ جس شخص میں ایمان کا یہ درجہ ہے وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ نمبر 2
ارشاد فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، انسان کسی سے محبت کرے تو فقط اس لیے کرے کہ اللہ کی رضا پالے۔ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے تعلق، ہمارے ناطے بے شمار مذہبی، بے شمار سیاسی، بے شمار ذاتی نفسانی تعلقات کی بنیاد پر ہم نے لوگوں سے قائم کر رکھے ہیں۔ کون ہے ایسا شخص جو اپنے تعلق کو صرف کسی دوسرے ایماندار سے اس لیے قائم رکھتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے اور مومن سے محبت مجھے اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھے۔ حضور کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں یہ شخص حلاوت ایمان کو پا لے گا۔ نمبر 3، اور فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ کفر میں لوٹنے کو، کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا جانتا ہو جیسے کہ اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ مجھے کہیں آگ میں پھینک دیا جائے۔ اور آج ہماری حیثیت یا ہماری مزاج کیا بن چکے ہیں؟ ہم تو خدا پناہ دے، اللہ محفوظ، ہم ویزے کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہاں عیسائی لکھوا دو جی، وہاں مرزائی لکھوا دو، وہاں فلاں لکھوا دو، تمہیں آسانی سے ویزا مل جائے گا۔ ہم ویزے کے لالچ میں ایمان کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کی لذت تمہیں اسی وقت ملے گی کہ جب تم کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسند کرو جیسے تمہیں کوئی آگ میں پھینکے۔ تو یہ 3 عادتیں اگر میرے آپ کے اندر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور رب تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں اس میں کوئی کمی یا جھول ہے تو ہمیں اللہ سے طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی کامل اتباع نصیب فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اکثر و بیشتر جب کہیں اسی عنوان سے بات کی جاتی ہے تو حدیث یہ ضرور بیان کی جاتی ہے۔ ایک موقع تھا حضرت عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور خود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، حضور مجھے دنیا کے ہر تعلق سے زیادہ آپ عزیز ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کے ہر تعلق سے آپ کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، دنیا کے ہر واسطے سے آپ کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، مگر اے اللہ کے حبیب میں اپنی جان پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا، اپنے آپ سے آپ کو زیادہ محبوب نہیں سمجھتا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھٹ فرمایا قال النبی اللہ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر تمہارا ایمان مکمل تب ہوگا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں۔ اور حضور نے یہ قسم اٹھا کر کے بیان فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس معاملے کی حساسیت کو خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا تو فی الفور عرض کیا الآن یا رسول اللہ، حضور اب اس وقت واللہ قسم بخدا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایمان کی تکمیل بھی ابھی ہوئی ہے، یعنی عرض کرنے کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ عزیزو بھائیو بلا شبہ آپ کے میرے دنیا میں ہزاروں تعلقات، ہماری ہزاروں وابستگیاں موجود ہیں، کہیں ہمیں مال تجارت، کہیں اچھے مکان،
کہیں بیویوں کی محبت، کہیں اولاد کا پیار، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق واسطے، یہ ساری باتیں، اس سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے۔ ہم کو ہوا میں تھوڑا جیتے ہیں، فضاؤں میں تھوڑے رہتے ہیں، انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ان تعلقات کے ساتھ میرے آپ کا صبح و شام کا واسطہ ہے۔ مگر اگر یہ تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر غالب آ جائیں، اللہ کی محبت پر غالب آ جائیں، تو قرآن یہ فرماتا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہیں ایسا نہ کہ تم پر قہر الہی ٹوٹے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم جانوروں کی، بیلوں کی دمیں پکڑ کر ہر وقت کھیتی میں لگ جاؤ، روزی کمانے میں لگ جاؤ، مگر اگر یہ تمہارا مال دولت، اگر یہ تمہارا دنیا کا تعلق اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہارے لیے رکاوٹ بن جائے تو سوچنا کہ کہیں تم پر اللہ عذاب نہ نازل کر دے۔ اور اس کی ایک شکل نبی کریم علیہ السلام نے، میرے سامنے یہ حدیث ہے، حضور نے بیان فرمائی کہ تمہارے اوپر اللہ ظالم قسم کے حکمران مسلط کر دے گا۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رسول سے محبت اخلاص کے ساتھ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور جن کے نام کے ہم صبح و شام نعرے لگائیں، جن سے محبت کا اظہار کریں، جن سے ہم اپنے لیے وابستگی کو نعمت سمجھیں، تو کیا سبب ہے کہ میں حضور کی سنت سے محبت نہ کروں، میں حضور کے لباس سے محبت نہ کروں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے میں اپنے آپ کو دور رکھوں؟ میرا رنگ ڈھنگ زندگی کا وہ کیوں نہیں ہو جاتا اگر میں حضور سے محبت میں مخلص ہوں جو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک میں حدیث شریف اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں اسی موقع سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا اسم گرامی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں رنگ پہنی ہوئی ہے سونے کی۔ وہ صحابی رسول تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کے سخت ناپسند کیا، فرمایا کہ تم نے سونا پہن رکھا ہے۔ انہوں نے فی الفور اسے اتارا اور پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بعد میں حضور کے چلے جانے کے بعد کچھ صحابہ نے انہیں مشورہ دیا کہ حضور نے تمہیں پہننے سے منع کیا ہے، حضور نے استعمال کرنے سے تو منع نہیں فرمایا، یہ اٹھا لو، کسی اور ضرورت میں لگا لینا۔ صحابی رسول کا جواب کتنا خوبصورت، فرمایا کہ جس چیز کو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، میں کبھی زندگی بھر اس کو اٹھاؤں گا نہیں۔ یہ ہے معیار محبت، یہ ہے معیار ایمان۔ مگر ہم لوگ اس معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے یہ طلب کرنا ہے کہ اے اللہ اپنی اور اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غزوہ احد میں شریک تھے۔ آپ سب علماء سے یہ سنتے رہتے ہیں، غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام ایک موقع پر آ کے حضور زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے کچھ وقت اپنا احد کی پہاڑی میں ایک غار کے حصے میں گزارا تاکہ حضور کچھ سستائیں، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، وہ زخم جو ہیں وہ بہتر کیے جا سکیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب اس غار میں کچھ آرام کے لیے تشریف لے گئے تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے لشکریوں نے، یہ کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، کفار قریش نے یہ خبر مشہور کر دی غزوہ احد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کی شہادت کو کم ہے؟ یہ مدینہ شریف اور احد کا فاصلہ کتنا ہے؟ مدینہ منورہ کے شہریوں کے اوپر ایک
پہاڑ کی طرح یہ خبر گری، حضور شہید ہو گئے۔ لوگ نکلے خیریت معلوم کرنے کے لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ان میں محدثین نے ایک انصاریہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حضور واپس ہوئے، واپس پلٹے، اللہ پاک نے فتح و نصرت سے نوازا، حضور واپس پلٹے تو یہ انصاریہ صحابیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے، اس وجہ سے کہ کہیں حضور شہید ہو گئے ہوں، ہمیں پتہ نہ چلا ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ سے پوچھتی ہیں کہ حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں۔ اب عجب اتفاق ہے، انہیں جو صحابی بھی ملتا انہیں بتاتا کہ بی بی تمہارے لیے کوئی خبر اچھی نہیں ہے، کیا کہ تمہارے باپ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تمہارا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے، تمہارا شوہر بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے، تو تمہارے لیے تو بہت غم کا پہاڑ ہے۔ یہ انصاریہ صحابیہ صحابہ کو بڑے تلخ اور مطلب انتہائی تند لہجے میں ارشاد فرماتی ہیں، میں نے تم سے کب پوچھا ہے کہ میرے شوہر کا کیا حال ہے، میں نے تم سے کب سوال کیا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، میں نے تم سے کب یہ سوال کیا کہ میرا باپ کس حالت میں ہے، مجھے بتاؤ ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیسے ہیں یہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے آقا دو جہاں علیہ السلام تشریف فرمائے اور حضور خیریت سے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور دیکھ کر کے جو فکرہ اس بی بی نے کہا ایمان کی تازگی کا سبب ہے، یہ عرض کرتی ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ لا ابالی اذا سلمت من عتب، سنیں جب آپ سلامت ہیں تو دنیا کا کوئی دکھ جو ہے وہ مجھے غم زدہ نہیں کر سکتا ہے۔ شوہر قربان ہو گیا، بیٹا قربان ہو گیا، باپ قربان ہو گیا، فکر نہیں ہے، حضور کو سلامت دیکھ کر کے عرض کرتی ہیں کُلُّ مُصِیبَةٍ بَعْدَکَ جُلَلُهُ، یا رسول اللہ آپ کے بعد تو ہر مصیبت جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، آپ کی زیارت ہمارے لیے ایمان ہے، آپ سلامت ہیں، دنیا سلامت ہے، آپ صحیح ہیں، آپ درست ہیں، تو اے میرے پیارے حبیب مجھے کسی غم کی پرواہ نہیں ہے، بلا شبہ میرا شوہر شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، میرا بیٹا چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے ان تینوں کا غم جو ہے وہ ہلکان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تھا ان کا انداز محبت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا شبہ اپنے قائد سے، اپنے مہربان سے، اپنے بزرگوں سے محبت کا انداز یہی ایک ایماندار کو سوٹ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے اس مقام پر اہل ایمان کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات کہلوائی، اور حضور نے قرآن کی شکل میں امت تک اس کو پہنچایا۔ میں سادے لفظوں میں اس کر کے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو، انہیں بتا دو کہ اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جن کی تجارت کی، جن کے گھاٹے میں تم ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہاری کوٹھیاں بنگلے، اگر یہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور رب کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہارے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرنا کہ کہیں تم پہ اللہ کا قہر نہ آ جائے۔ اے عزیزو، اللہ کی یہ شان اقدس ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا، اللہ ہدایت دینے والی ذات ہے۔ اس نے قرآن کا نزول اللہ نے ہدایت کے لیے فرمایا، نبیوں کی بعثت اللہ نے ہدایت کے لیے رکھی،
مگر کوئی بد نصیب ایمان کے راستے کو چھوڑ کر، نیکی کے راستے کو چھوڑ کر بدی کے راستے کو ہی اپنا لے تو پھر وہ اللہ کی ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا، اپنے دائرہ کار کا، اپنے تعلق، اپنے نعتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تعلق دنیا کے جو ہیں وہ حضور کی محبت پر غالب آ جائیں، اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، تو یہ تعلیم قرآن کے خلاف ہے، مجھے اس سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ سے طلب کرو اس کی پاک محبت کو، اس کی معرفت کو، اللہ سے مانگو حضور کی محبت کو، حضور کی اتباع کو۔ اللہ سبحانہ یہ سعادت مجھے بھی بخشے، اللہ میری اولاد کو، آپ کو، سب کو، جمیع اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔